کیا۔ ابن جریر فرماتے ہیں جب پیغمبر کی بیوی کا فجور میں مبتلا ہونا منصب نبوت کے شایان شان نہیں ہے تو اے مومنوں، یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جب پیغمبر کی بیوی کسی فجور میں مبتلا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ منصب نبوت کے شایان شان نہیں ہے، تو علماء دیوبند فرماتے ہیں جو پیغمبر کے آباء و اجداد ہیں، جدات و امہات ہیں، جو قربت میں، تعلقات میں، رشتہ داری میں اور قریب ہے، گمان بھی نہیں لا سکتے، تصور ہمارا تخیل بھی نہیں جا سکتا کہ پیغمبر کے آباء و اجداد، آپ کی جدات و امہات کسی زنا یا کسی فجور میں مبتلا۔ لیکن میرے بھائی، اللہ رب العزت والجلال اپنے نبی کے تقدس کی وجہ سے نبی کے آباء و اجداد، آپ کی جدات و امہات اور آپ کی زوجات کو پاک و صاف رکھا ہر برائی سے، تو آپ تو نبی کے چہیتے امتی ہو۔ میرے اللہ آپ سے بہت خوش ہے۔ تمام انبیاء اور نبیوں نے جس امتی کے لیے دعا مانگی، آپ تو وہ امتی ہو۔ اگر تم اپنے نبی کے، میں اور آپ اگر ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر ہوں گے، نبی کی سیرت پر زندگی گزاریں گے، نبی کی زندگی کو اپنائیں گے، تو خدا پاک کی قسم اللہ بھی ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری دادیوں کی، ہماری خالہ پھوپھیوں کی پاک دامنی کی حفاظت کرے گا، اور ہمارے آباء و اجداد کی تمام کی اور ہماری آنے والی اور موجودہ نسل کو اللہ زنا سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج میں اور آپ جو سب سے زیادہ نبی کے عاشق ہونے کا دم بھرتے ہیں، عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، حال یہ ہے کہ ہماری نگاہوں سے ہماری مائیں محفوظ نہیں۔ ہم اتنے گر گئے کہ ہمارے ہر حرکتیں ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں کو تاڑنے پر لگی رہتی ہیں۔ یاد رکھو، کتاب الفتن سارے اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ابو داؤد اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، موطا امام مالک اٹھاؤ، موطا امام محمد اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، تمام صحیح ستہ کی کتابوں کو اٹھاؤ۔ کتاب الفتن میں میرے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت یہ ہوگا ان یرفع العلم ویکثر الزنا، زنا عام ہو جائیں گے۔ جب زنا عام ہو جائیں گی، میرے نبی نے فرمایا حتی ل50 امرأة الخیر، 50 عورتوں کا ایک مرد ذمہ دار ہوگا۔ یعنی کتنی مردوں کی موت کثرت سے ہوں گی، اور آپ ہر کوئی جانتا ہے آج تو دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، بجٹ نکال لو، اپنے علاقے ہی میں دیکھ لو مردوں کی تعداد کتنی ہے، عورتوں کی تعداد کتنی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا یہ جلسہ گاہ دیکھ کے ہی نظر آ جاتا ہے مردوں اور عورتوں کی تعداد کی۔ اس وقت جو سیلاب کا طوفان مچا ہے، ہر طرف اللہ کے عذاب جو منڈلا رہی ہے، خدا پاک کی قسم میرے نبی کے ایک ایک ارشاد صادق کا صادق نظر آ رہے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں میرے نبی نے 15 علامات گنوائی ایک موقع پر جو قرب قیامت کے بالکل قریب ہونا ہے۔ اس میں میرے نبی نے فرمایا اذا اتخذ البيع دولا والامانة مغنما، میرے نبی نے لمبی حدیث ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہونے لگے گا، مالدار لوگ غریبوں کے مالوں کو کھانے لگیں گے، بیٹا
یا بیٹی اپنے شوہر یا اپنی بیوی کو قریب کرے گی، اپنی ماں کو ہٹ کریں گے، دور کریں گے، ذلیل کریں گے۔ اسی طرح باپ کو دور کرے گا، دوست کو قریب کرے گا۔ گاناؤں کے آواز گونجیں گے، ہر کوئی موبائلوں میں گانا سنے گا، گانا سنتے سنتے رات گزاری جائے گی۔ مسجدوں میں شور مچے گا، جمعہ کے دن مساجدیں دیکھو کیسے حالات ہیں۔ جب یہ اس طرح کی بے حیائیاں عام ہوگی، میرے نبی نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا، تو اب انتظار کرو حمراء، سرخ ہوا کا۔ میرے نبی نے فرمایا وَمَسْخًا، چہرہ مسخ کر دیا جائے گا، وَخَسْفًا وَزَلْزَلَةً، زلزلہ کا انتظار کرو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَقَذْفًا، پتھروں کی بارش ہوگی۔ خدا پاک کی قسم، ابھی چند دن پہلے قبل کا جو واقعہ ہے، جو انڈیا اور پڑوسی ملک کے بارڈر پر جو علاقے ہیں جیسے کہ اتراکھنڈ اور سوات وغیرہ کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں، دیکھو نیوز دیکھو تو تمہیں ہوش اڑ جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے پتھر، کئی جیسیبیاں جس کو بلڈوزر نہیں اٹھا سکتی، وہ یوں ایسے لگتا ہے جیسے بھوسوں کی طرح یوں لوگوں کی طرف پھسلتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کے حدیث بالکل صاف آ رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، جہاں پر بھی حالات اور اس طرح کے ظلم و ستم اور تشدد و بربریت ہوتی ہے اور ہر طرف دور دورہ ہے، یہ ہمارے علاقے یا بیماریوں سے محفوظ ہے۔ کتنی بیماریاں، ہر گھر میں بیماریاں، یہ علامت ہے کہ ہمارا یہ علاقہ زنا سے محفوظ نہیں ہے، زنا سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر روز ایگرا شہر کے اندر ہمارے ان علاقوں کے ہندو مسلم سب بھائی یہ بیچارے ہر روز اپنی بیماریوں کے لیے جا رہے ہیں۔ 10 سے 15 لاکھ یہ دجال لوٹ رہے ہیں۔ افسوس ہے ہمارے حکمرانوں کو، ہر علاقے میں سیاست دانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، کہاں تمہاری غیرت ہے؟ کہاں تم سو رہے ہو؟ کس ماں بہنوں کی عزتوں کو بچاؤ گے؟ صرف جلسوں سے نہیں، صرف نعروں سے نہیں، تم کتنی ساری ریلیاں نکالتے ہو۔ ایک ریلیاں یہ بھی نکال لو کہ ایگرا کے اندر جو ہماری ماؤں سے جو لوٹا جا رہا ہے، عزتیں بھی فراموش ہو رہی ہے اور پیسے بھی لوٹے جاتے ہیں۔ ہلکے سے پیٹ کی درد میں بھی پہنچی تو رپورٹ پہ رپورٹ، رپورٹ پہ رپورٹ، اور دوائی 2000 2500 کے، یہ غریب لوگ کہاں سے لائیں گے؟ کیا یہ کھاکڑدہ سے لے کر ادھر موہن پور، ایگرا، یہ امدئی، جرکان، یہ جو سب یہ جو بستیاں چھوٹے چھوٹے علاقے، کہ یہ سارے لوگوں کے درمیان ایک نرسنگ کا انتظام نہیں ہو سکتا، ایک ہاسپٹل کا انتظام نہیں ہو سکتا؟ رات 2 بجے 1 بجے ہماری ماں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ گاڑی بھی میسر نہیں ہے، یہاں سے بھاگ کر لے کے جاؤ تو پھر وہ پتا چلا وہ منع کر دیتا ہے، نہیں آگے لے جاؤ، کٹک تک پہنچتے پہنچتے دنیا سے چل بستی ہے۔ کب تمہاری عقلیں ہوش میں آئیں گی؟ ماں کی عزتوں کو بچاؤ، صرف بیانات سے نہیں ہوگا۔ خدا پاک کی قسم، اگر بیانات سے ہو جاتے تو پھر صحابہ قربانیاں نہ دیتی جانتی، میرے نبی دندان شہید نہ کرتے، اپنے خونوں سے زمین کو نہ سینچتے، ہمارے اکابر و اسلاف اس زمین کو اپنے خونوں کی بھیند نہ چڑھاتے۔ اتنی بڑی آبادیاں ہیں، کسی لوگوں کے اندر یہ شعور کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ ہر بستی کے اندر ایک تو کم از کم ولادت کا کوئی نظام ہو، کہ رات 2 بجے 1 بجے کسی ماں کو درد ہو تو بآسانی اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ولادت دے۔ بہرحال میں موضوع سے الگ طرف جانے لگا۔ بہت افسوس ہوتا ہے، زناؤں کے اتنے اسباب مہیا ہو گئے کہ کیا بتاؤں۔ زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا، اور میں کھلے طور پر الگ اعلان یہ بات کر رہا ہوں اور کوئی چوری چھپے نہیں، میڈیا کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک اسکول، کالج، ٹیوشن زنا سے محفوظ نہیں ہے۔ کوئی مائے کا لال اگر دلیل پیش کر دے میں اس کے قدموں کو چھوڑ دوں گا، کوئی مائے کا لال دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ کوئی اسکول زنا سے خالی نہیں ہے، کوئی کالج زنا سے خالی نہیں ہے، زناؤں کے انبار بھر گئے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس طرح زنا زنا ہے، زنا کے افعال دیکھنا بھی زنا ہے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔
میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت جب زنا عام ہو جائے گا تو اللہ کی عذاب اس طرح آئیں گی پھر تمہارے نوجوان مردوں کی لاشوں کی لاشیں یہ وجہ ہے کتنی کثرت سے موت ہو رہی ہے۔ اگر 40 سال کی ایک عورت ہے تو اس کے مقابل 40 سال کے جتنے مرد ہیں اپنے علاقوں میں دیکھ لینا، اگر ایک ساتھ 100 پیدا ہوئے ہیں تو 40 مردوں میں 40 سال کی عمر کی 100 مرد میں آپ کو 40 یا 50 زندہ ملیں گے، باقی جا چکے ہوں گے۔ اور عورتوں کو دیکھو تو وہ 80-90 آج بھی پائے گے۔ بہرحال تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد عفیفہ، محسنین اور محسنات تھے، زناؤں سے پاک تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے سلسلہ نسب جو امام بخاری